ہم نے لاسٹ ٹائم یہ حدیث آدھی پڑھی تھی، ہمارا ٹائم ختم ہو گیا تھا، ہم اسی سے آغاز کرتے ہیں. تو میں انشاءاللہ سب سے پہلی منزہ موجود ہے. منزہ میں آپ سے کہوں گا پلیز آپ پہلے یہ حدیث پڑھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة أخرجه الأربعة. ٹھیک ہو گیا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال، جس نے کہا، حین یسمع النداء، جب اس نے اذان سن لی، یعنی پوری اذان سن لی، اللہم، اے اللہ، رب هذه الدعوہ، جو رب ہے اس دعوت اور پکار کا، التامہ، اس مکمل دعا اور پکار کا، اس پوری مکمل دعوت اور پکار، مراد کیا ہے؟ اذان، اس کا جو رب ہے، اذان کا جو رب ہے، والصلاة القائمہ، اور قائم ہونے والی نماز کا رب ہے. یہاں پہ عطف پڑ رہا ہے کہ اے اللہ، جو رب ہے اس پوری پکار اور دعوت کا، اور رب ہے اس قائم ہونے والی نماز کا. آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ، آپ عطا کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت، یعنی مقام اور مرتبہ. وبعثہ مقاما محمودا، اور آپ پہنچا دیں ان کو مقاما محمودا، ایک بہت ہی محمود مقام پر، یعنی مقام محمود کا مطلب ہے جس کی تعریف کی گئی، حمد سے ہے. آپ پہنچا دیں ان کو ایسے مقام پر جو بڑا تعریف کیا گیا ہے، جو بڑا ساٹ آفٹر ہے، جس کے پیچھے لوگ بہت جس کی تمنا کرتے ہیں. الذی وعدتہ، وہ مقام جس کا آپ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے. حلت لہ شفاعتی، یہاں پہ دعا ختم ہو گئی، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے یہاں تک کہا مقام محمود الذی وعدتہ حلت لہ شفاعتی، اس کے لیے میری سفارش قیامت کے روز حلال ہو گئی، یوم القیامتی، قیامت کے روز. ٹھیک ہو گیا. یہ جو حدیث ہے اس میں دو تین چیزیں ہمیں پتہ چلی. ایک تو یہ بات پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کے افعال کا رب ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ نے کہا کہ جیسے کہ اس میں ہے نا کہ انسان ڈکلیئر کرتا ہے کہ اس دعوت، پوری مکمل دعوت اور پکار اور اس طریقے سے قائم ہونے والی نماز کے رب. تو یہاں پہ پتہ چلا کہ ہماری جو اذان ہوتی ہے، جو انسان اذان دیتا ہے، اور جو نماز ہم قائم کرتے ہیں اپنے اللہ کے لیے، بیسیکلی یہ اللہ کی مخلوق ہے. قرآن مجید میں اس بات کا بڑا اس کا ایک اور واللہ خلقکم وما تعملون، اس کا بھی ذکر ہے کہ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو تم عمل کرتے ہو اس کو بھی پیدا کیا. تو یہ مسئلہ جو ہے یہ ایک عقیدے کا مسئلہ ہے، ہمیشہ سے رہا، شروع میں بھی، جس میں یہ بحث جاری رہتی تھی لوگوں کے درمیان، خاص طور پہ کچھ گروہوں کے درمیان، کیا اللہ ہمارے افعال کا خالق ہے کہ نہیں ہے. تو اہل السنہ والجماعہ جو ہے ان کا عقیدہ اس بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے افعال کا بھی خالق ہے. کوئی بھی چیز جو اس دنیا میں ہوتی ہے اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. وہ چاہے ہمارا عمل ہو، چاہے ہماری بات ہو، چاہے ہمارے دل میں کچھ خیالات آئیں، یہ سب کے سب اللہ کی مخلوق ہے. مخلوق کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مخلوق ہونے کی وجہ سے اب وہ انسان مجبور کر دیا گیا، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگوں نے یہ مطلب سمجھا اور انہوں نے اس کا انکار کر دیا. مخلوق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ نے ہمیں مخلوق بنایا لیکن اللہ نے ہمیں کچھ اختیارات دے دیے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے افعال تو بنا دیے اور ان افعال کا اختیار ہمیں دیا کہ ہم ان افعال کو کس طریقے سے کرتے ہیں، لیکن خالق اس کا اللہ ہی ہے. دوسری بات یہ پتہ چلی کہ وسیلہ جو ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. وسیلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کے قریب ہونے کا ذریعہ.
ٹھیک ہے نا, کسی کے قریب ہونے کا ذریعہ اس کو وسیلہ کہتے ہیں. جس طریقے سے ہم کہتے ہیں اس کے وسیلے سے یہ ہوا, کیا مطلب ہے, اس کے ذریعے سے یہ ہوا. ٹھیک ہے نا. اور عام طور پہ جب ہم عربی زبان میں وسیلہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو کسی چیز کے قریب ہونے سے, یعنی یہ کام اس بندے کی وجہ سے قریب ہو گیا, یہ کام اس بندے کی وجہ سے عمل پذیر ہو گیا, یہ مراد ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم دعا کرتے ہیں, امتی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت فضیلت اور مقام عطا کر, اور اس کے ساتھ ساتھ وسیلہ عطا کر, ایسی جگہ عطا کر یا ایسی چیز عطا کر جس کے ذریعے وہ آپ سے قریب ہو جائے بہت زیادہ. اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت فرمائی. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی سے مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے وسیلہ عطا کریں گے. یہ ایک ایسا مقام ہے جنت میں جو سب سے اوپر اور سب سے اللہ کے قریب ترین مقام. تو اللہ کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام اور مرتبہ عطا کریں گے, سارے پیغمبروں کے علاوہ یہ والا مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کریں. ظاہر ہے ایک مقام ہے. اسی طریقے سے مقام محمودہ سے مراد کیا ہے؟ مقام محمودہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک مقام محمود پر پہنچا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی وضاحت فرما دی. مختلف احادیث سے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ مقام محمود جو ہے, یہ اس کو ہم سفارش کبریٰ کہتے ہیں, شفاعت کبریٰ. قیامت کے دن آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے ناراض ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ امتحان یا جو انسانوں کی اکاؤنٹیبلٹی حساب ہے وہ نہیں شروع کریں گے. تو اس وقت لوگ پریشان ہو کر مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے, اور ہر نبی ان کو دوسرے نبی کی طرف ڈائریکٹ کر دے گا. آخر کار وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آئیں گے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس ذمہ داری کو نبھائیں گے, اور جا کے اللہ کے عرش کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے, اور وہاں پہ کچھ ایسے کلمات کہیں گے اللہ کی تعریف میں جو اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے اس دن سکھائے جائیں گے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا مقام ہے, ایک شرف ہے جو امتی جو ہے دعا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ایک امتی نبی کے لیے دعا کر سکتا ہے؟ بالکل کرنی چاہیے. اس سے پتا چلا ایک چھوٹا شخص بڑے شخص کے لیے دعا کر سکتا ہے, اور کرنی چاہیے بھی. اس سے کسی کی حقارت نہیں ہوتی, اس سے کوئی بندہ جو ہے وہ نیچے نہیں ہو جاتا. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باقاعدہ اللہ نے کہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ جس نے یہ کہا اس کے لیے میری سفارش قیامت کے دن لاگو ہو گئی, حلال ہو گئی. یعنی اتنا بڑا مقام, اس کے لیے اتنا ریوارڈ ہوگا کہ قیامت کے دن میں اس شخص کے لیے سفارش کروں گا. تو جس نے میرے لیے یہ دعائیں کی, ٹھیک ہو گیا. اسی سے ایک اور چیز بھی پتہ چلی کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول سفارش بھی کریں گے. قیامت کے دن اللہ کے رسول سفارش کریں گے, جیسے حلت لہو شفاعہ, کہ اس کے لیے سفارش حلال ہوگی قیامت کے دن میری. یہ اس لیے کہنا ضروری ہے کہ ہمارے ہاں دو ایکسٹریمز ہیں. ہمارے ہاں ایک گروہ ایسا بھی معتزلہ کا گروپ رہا جنہوں نے سفارش کا کلی انکار کر دیا. انہوں نے کہا نبی سفارش کر ہی نہیں سکتا, کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا. انہوں نے اس کا انکار کیا. اور دوسرے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کو اس ایکسٹریم پہ لے جاتے ہیں کہ جیسے ایک انسان کے پاس اختیار ہے, وہ جس طرح مرضی چاہے, جتنا مرضی چاہے, جس کے بارے میں چاہے اور جب چاہے وہ سفارش کر لے گا اللہ کے سامنے. حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے. قیامت کے دن جس کے بارے میں سفارش کرنی ہوگی وہ بھی اللہ کی اجازت سے ہوگی, جتنی ہوگی وہ بھی اللہ کی اجازت سے ہوگی, جب ہوگی وہ بھی اللہ کی اجازت سے ہوگی. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. ٹھیک ہے, لیکن سفارش کا کانسیپٹ موجود ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ سفارش صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کریں گے. ہاں, سفارش کبریٰ جسے کہتے ہیں, شفاعت کبریٰ کہتے ہیں, وہ جو سب سے پہلے پوری دنیا کے لیے, کہ آپ سمجھ رہے تمام انسانیت کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے, جس میں نے آپ کو حدیث بتائی ابھی, مقام محمود. ظاہر ہے یہ خاصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, لیکن اس کے علاوہ جو ہے سفارشات وہ مختلف لوگ, وہ ہے جنرل سفارش, یعنی انسانیت کے لیے سفارش, کہ اللہ ان کا امتحان کرے اور ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ کریں, یہ سفارش ہوگی. اور اللہ تعالیٰ پہلے سختی والا معاملہ شروع کریں گے. جیسے مثال کے طور پہ حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے ساتھ معاملہ ایسا ہوگا تمام انسانیت کا کہ جب اللہ کے رسول یہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے, تو اللہ کہیں گے ٹھیک ہے میں امتحان یا میں حساب شروع کرتا ہوں, تو ایسا کرو کہ 999 1000 میں سے 999 جہنم میں ڈال لو اور ایک جنت میں ڈال دو. یہ ریشیو ہوگی. سبحان اللہ. ظاہر ہے انسانیت نے اتنے برے کام کیے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ نیک لوگ کم نہیں ہوتے, زیادہ تر لوگ برے ہوتے ہیں زمین پر.
تو ہوگا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزید اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ کی رحمت کو پکاریں گے، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نرمی کا برتاؤ کرنا شروع کر دیں گے، یہاں تک کہ جس کے دل میں ایک ذرہ برابر میں ایمان ہوگا اس کو بھی جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہو۔ اس کے علاوہ بھی لوگ سفارش کریں گے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے شہید کی سفارش کا بھی ذکر آتا ہے، فرشتوں کی سفارش کا ذکر آتا ہے، نیک لوگوں کی سفارش کا ذکر آتا ہے۔ یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو واقعی اپنا ایک رسپیکٹ دیں گے، اور یہ رسپیکٹ کا ہی مقام ہے، سفارش کرنے کی اجازت دیں گے، حالانکہ وہ اجازت اللہ کے حکم سے ہوگی، لیکن ایک آنر دینے کے لیے، ایک رسپیکٹ دینے کے لیے ان سے کہیں گے کہ آپ ایسا کریں، اس کے بارے میں سفارش کریں، میں سفارش قبول کروں گا۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ تبھی اجازت دیں گے جب جس کے بارے میں اللہ نے قبول کرنی ہوگی، جس کے بارے میں قبول نہیں کرنی ہوگی اس کے بارے میں اجازت نہیں ہوگی، انسان جتنی مرضی کوشش کرے۔ جیسے کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ جو مشرکین ہوں گے ان کے لیے کوئی سفارش نہیں ہوگی، اگر ان کے لیے سفارش کوئی نبی نہیں کر سکے گا، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ تو یہ جو جس بندے نے یہ دعا پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مقام اور مرتبہ بتایا کہ جو بندہ اہتمام سے اذان سننے کے بعد یہ سارے کام کرتا ہے، تو یہ دعا پڑھتا ہے، دل سے پڑھتا ہے، ظاہر انسان دل سے تبھی پڑھ سکتا ہے جب انسان کو مطلب آتا ہو، تو قیامت کے دن اس کے لیے میری سفارش حلال ہو جائے گی۔ یہاں پہ ایک چیز میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب بھی اذان ہونا تو سننے والے کے لیے 5 سنتیں لازم ہیں، یعنی اس کو چاہیے کہ وہ 5 سنتوں کا خیال رکھے۔ یہ امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ اصل میں انہوں نے ایک حدیث ذکر کی ہے، اور بھی حدیث موجود ہے، وہ ذکر نہیں کی گئی، اسی لیے میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں۔ کیونکہ امام، سوری میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی، اصل میں امام نے حجر رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر ساری حدیثوں کا اہتمام نہیں کیا کہ ان کو جمع کیا جائے، اصل میں وہ ایک مسئلے کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، وہ جنرلی اس باب میں ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بعد میں نماز کے بعد، اذان کے بعد دعا کرنا مشروع ہے، اور یعنی اس کی دعا اس کو وہ کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ تو امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ 5 سنتیں اور ذکر کی ہیں، وہ کون کون یعنی 5 سنتیں ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلی سنت کیا ہے؟ جو بندہ اذان سن رہا ہے اس کے لیے اجابت المؤذن، کہ آپ مؤذن کا جواب دیں، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا فقولوا مثل ما یقول، صرف آپ نے حی علی الصلاۃ پر آپ نے کیا کہنا ہے؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، باقی آپ نے پوری اذان کا ویسے ہی جواب دینا ہے۔ تو ایک تو یہ مشروع ہے جیسے پہلے ذکر ہو چکا۔ دوسرا، ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود پڑھنے کا بھی ذکر آتا ہے، وہ بھی صحیح حدیث ہے، الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ آپ سب سے پہلے کیا کریں؟ جیسے ہی اذان ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ کیا کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھیں، اس کے بعد درود پڑھنے کے بعد آپ یہ دعا بھی پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز یہی دعا، سؤال اللہ تعالی لرسولہ الوسیلۃ والفضیلہ، ٹھیک ہے نا۔ قولہ رضیت باللہ ربا، اسی طریقے سے ایک روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان یہ بھی کہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، یہ بھی مشروع ہے۔ تو 3 دعائیں ہو گئی، ٹھیک ہے، ایک درود ہو گیا، درود شریف، دوسرا کیا ہو گیا اللہم رب هذه الدعوة التامة، تیسرا کیا ہو گیا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، اور 5ویں چیز کیا ہے ان يدعو اللہ تعالی بما احب كما تقدم، اور اس طریقے سے 5ویں چیز یہ ہے کہ ایک بندہ جو چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے اس کے بعد، کیونکہ جیسے کہ ہم نے حدیث پہلے پڑھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو اذان اور اقامت کے درمیان دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ ہم نے پچھلی دفعہ پچھلی کلاس میں ہم نے حدیث پڑھی تھی۔ تو یہ 5 جو ہے نا یہ سنتیں ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو میں نے آپ کو بتایا تھا، مؤذن اذان بھی سنے، اذان سننا جو ہے یہ مشروع ہے اور پسندیدہ عمل، اگرچہ اذان ہمارے ہاں آج کل اہتمام کیا جاتا ہے اس بات کا کہ اذان کے لیے خاموش ہو جائے، لیکن وہ صرف خاموشی نہیں ہوتی، اس میں اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ جواب دیا جائے۔ وہ خاموش نہیں ہوتے، بس خاموش ہو جاتے ہیں، ویسے کچھ کرتے نہیں ہیں، ادھر ادھر لگے رہتے ہیں، ذہن ادھر ادھر کام کوئی اور شروع کر دیتے ہیں۔ تو اصل خاموش ہونا مقصود نہیں ہے، اصل مقصود جو ہے وہ جواب دینا ہے۔ تو اگر آپ جواب نہیں دے رہے پھر آپ کو خاموش ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ چلے جی اگلی حدیث کی طرف جاتے ہیں۔ جی بردر عالم وسیم،
جی سر، السلام علیکم. حکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی، اشتراط الطہارت لصحت الصلاۃ. حدیث پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن علی ابن طلق قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا فَسَاءَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِيدِ الصَّلَاةَ رواہ الخمسہ وصححہ ابن حبان. دوسری بھی جی دوسری بھی پڑھ لیں. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصابت فی او رعاف او مسجد فلینصرف فلیتوضا ثم لیبنی علی صلاته ثم لیبنی علی علی الصلاۃ وهو فی ذلک لا یتکلم رواہ ابن ماجہ وضعف احمد. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. اچھا یہاں سے اب ہماری جو ہے وہ اگلا باب شروع ہو رہا ہے. باب شروط الصلاۃ، نماز کی شرائط کا بیان. کچھ کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں جو نماز کے لیے ضروری ہیں، جن کا لحاظ رکھنا، جن کا خیال رکھنا نماز کے لیے بہت ضروری ہے. شرط کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کے لیے شرط جو ہے اس کو لکھ لیجیے آپ. شرط عام طور پہ ایسی چیز کو کہتے ہیں جو اصل چیز سے خارج ہو اور اس حیثیت سے اس کے لیے لازم اور ضروری ہو اس عمل کے لیے کہ اس کی عدم موجودگی میں وہ بھی نہ رہتی ہو، یعنی اس کا ہونا اس کے چیز کے ساتھ لازم ہو. یعنی دوبارہ سن لیجئے، شرط ایک ایسی چیز کو کہتے ہیں جو عمل کے سے جدا ہو، یعنی عمل سے خارج ہو، عمل کا پارٹ نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ کسی بھی عمل کرنے کے لیے کوئی شرط ہوگی وہ ہمیشہ اس عمل سے باہر ہوگی. میں مثال دوں گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی. پہلے آپ اس کو ذرا سمجھ لیں. اور اس کا اس عمل کے لیے ہونا بہت ضروری ہو کیونکہ اس کے غیر موجودگی میں وہ عمل واقع نہ ہو سکتا ہو، لیکن اس کے ہونے کی وجہ سے وہ عمل ضروری بھی نہ ہو. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. 3 چیزیں ہو گئی، دوبارہ سنیں. پہلی چیز یہ ہے کہ وہ چیز اس عمل سے شرط، کسی چیز کے لیے کوئی شرط ہوتی ہے، کسی عمل کے لیے کوئی شرط ہو نا، کنڈیشن، اس کو ہم عربی اردو زبان میں یا انگلش میں کنڈیشن کہتے ہیں، سوری، کہتے ہیں یہ چیز اس کے لیے شرط ہے. یہ میری شرط یہ ہے، اس کام کرنے کے لیے میری شرط یہ ہے، آپ کو میری شرائط کو پورا کرنا پڑے. مراد وہی ہے، سمپل وہی ورڈ ہے. تو اصطلاحی ٹرمز کے اندر، ٹیکنیکل ٹرمز کے اندر، شرعی ٹرمز کے اندر، شرعی اصطلاحات کے مطابق شرط ایک ایسی چیز کو کہتے ہیں جو کسی عمل سے جدا ہو، نمبر 1. نمبر 2، اس کے وجود کے بغیر اس عمل کا وجود نہ ہو سکے، یعنی اگر وہ شرط نہ پائی جائے گی تو وہ عمل بھی نہیں ہو سکے گا. اور تیسری چیز کہ اگر وہ پائی جائے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ عمل بھی ہو. اب یہ تینوں چیزیں میں نے آپ کو بتا دی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. دیکھیں، نماز کے لیے وضو شرط ہے نا؟ اب جب نماز کے لیے وضو شرط ہے تو سب سے پہلی چیز ہم نے کہا تھی کہ وہ عمل سے خارج ہو، جدا ہو. کیا وضو نماز کے اندر ہوتا ہے یا نماز سے باہر ہوتا ہے؟ نماز سے باہر ہوتا ہے، پہلی چیز ہوگی. دوسری چیز کیا ہے کہ اس کے وجود کی وجہ سے اس عمل کا وجود ہو. تو آبویسلی اگر نماز کے لیے وضو نہ کیا جائے تو نماز بھی نہیں پڑھی جا سکتی. ایسا ہی ہے نا؟ یہ بھی دوسری بات ہوگی. تیسری چیز ہم نے یہ کہی تھی کہ اس کے وجود کی وجہ سے ضروری نہیں ہے کہ وہ عمل ہر وقت ہی ہو، ہمیشہ ہی ہو. مثال کے طور پہ ایک بندہ وضو کر لے، اب ضروری تو نہیں اسے نماز پڑھنی ہے، وضو میں آپ ہر حالت میں رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس کے بغیر اگر وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ وضو کر بھی لو تو ضروری نہیں ہے آپ نماز پڑھو. ٹھیک ہے؟ اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ اس عمل سے خارج ہو. تو یہ 3 چیزیں جو ہے نا آپ کو ذہن میں رکھنی ہے، یاد رکھنی ہے. یہ عام طور پہ پوچھا جاتا ہے کہ شرط کسی بھی عمل کے لیے وہ کیا ہوتا ہے، اس کے 3 خصلتیں بیان کریں یا پھر آپ اس کی تعریف کریں. آپ اس تعریف کے اندر یہ 3 چیزیں بیان کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سمجھ گئے ہیں کہ اس کی شرط کا مطلب نہیں، وہ شرط ہوتی کیا. تو اس باب کے اندر ہم طہارت کے حوالے سے بات کریں گے جو کہ نماز کے لیے شرط ہے. پاکیزگی آپ کو پتہ ہے نماز کے لیے شرط ہے، پاکیزگی کے بغیر نماز پوری نہیں. اچھا اسی طریقے سے ایک اور مثال لے لیں. پاک کپڑے ہونا، پاک کپڑے پہننا نماز کے لیے کیا شرط ہے؟ بالکل شرط ہے. ٹھیک ہے نا؟ پہلی بات، کیا یہ پاک کپڑے نماز سے علیحدہ ہے؟ باہر ہے، آبویسلی.
نماز کا پارٹ تو نہیں ہے پاک کپڑے، یعنی پارٹ کا مطلب یہ ہے کہ یعنی نماز کا جو ایکشنز ہے اس کے اندر پاک کپڑے تو شامل نہیں ہے، وہ تو انسان پہنتا ہے، یا پھر وہ آپ سمجھ لیں وہ الگ سے پہنے ہوتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 کیا ہے کہ کیا ان پاک کپڑوں کی غیر موجودگی میں وہ عمل ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ بھی نہیں ہو سکتا، بغیر کپڑے پہنے وہ عمل بھی نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ اگر انسان نے پاک کپڑے پہنے ہو تو کیا ضروری ہے کہ ہمیشہ وہ نماز پڑھے گا؟ نہیں، ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی دیکھیں، یہ بھی وہ تو شرط، ہر وہ چیز جو ان 3 کنڈیشنز کو پورا کرے تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ شرط ہے۔ چلے جی، اب اس حدیث کے اندر کس چیز کا ذکر ہے؟ طہارت کا ذکر ہے۔ وہ طہارت کی تو بہت سے ٹینجنٹس ہو سکتے ہیں، بہت سی آپ سمجھ لیں کہ مختلف قسمیں اور اقسام ہو سکتی ہیں۔ تو ہم کس طہارت کی بات کریں گے؟ ہم اس طہارت کی بات کریں گے جو نماز کے لیے، نماز کی صحت کے لیے ضروری ہے، نماز کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے جو حدیث ہے وہ کیا ہے؟ سیدنا علی بن طلق رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں اذا فسا احدکم فی الصلاۃ، جب تم میں سے کوئی بھی نماز میں ہوا خارج کرے، ٹھیک ہے نا، فسا کہتے ہیں ہوا خارج کرنے کو۔ اذا فسا، جب بھی تم میں سے کوئی ہوا خارج کرے، احدکم فی الصلاۃ، نماز میں، فلینصرف، تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز چھوڑ دے، وہ نماز سے پھر جائے، ظاہر نماز توڑ لے۔ ولیتوضا، اور وہ چاہیے کہ دوبارہ وضو کرے۔ ولیعید الصلاۃ، اور وہ نماز کو دوبارہ لوٹائے۔ اس کو 5 یعنی رواہ الخمسہ، خمسہ نے ذکر کیا ہے، وصححہ ابن حبان، اور امام ابن حبان نے اس کو صحیح بھی قرار دیا۔ تو obviously اس چیز کا ہمیں پہلے بھی پتا ہے تو کہ جب بھی ایک انسان کی ہوا خارج ہو جائے، کیونکہ یہ نواقض الوضو میں سے ہے، نواقض الوضو میں سے۔ نواقض الوضو کیا ہے؟ یہ وہ اعمال ہے جن کی وجہ سے انسان کی نماز پوری، یعنی جس سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ایسا درمیان میں ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ پوری نماز کو دوبارہ لوٹانا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو واپس مڑنا ہے اور آپ نے وضو کر کے آنا ہے اور دوبارہ پوری نماز کو لوٹانا ہے۔ سوال یہ کہ حدیث کیوں ذکر کی؟ ایک تو یہ شرط بیان کرنے کے لیے، اور آگے یہ بھی بیان کرنے کے لیے کہ نماز کو پورا لوٹانا مقصود ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آدھی نماز، اگر مثال کے طور پہ میں نے 2 رکعتیں پوری پڑھ لی، 4 رکعتیں تھیں، تو 2 رکعتوں کے بعد جو ہے وہ ہوا خارج ہو گئی، وضو ٹوٹ گیا، تو اب میں جو ہے نا دوبارہ صرف آگے واپس 2 رکعتیں پڑھوں۔ نہیں، ایسی نہیں ہے، آپ کو پوری کرنی ہے، نماز شروع سے پڑھنی ہے۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کیونکہ اگلی حدیث کے اندر اس کا ذکر ہے، لیکن وہ حدیث انہوں نے بتائی ہے کہ وہ ضعیف حدیث ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ وہ سیدہ عائشہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اصابہ قیء، وہ بندہ جس کو قے آ گئی، قے سے مراد کیا ہوتا ہے جی؟ الٹی آ گئی۔ اور رعاف، یا پھر اس کے ناک سے خون بہے، رعاف کہتے ہیں ایسے خون کو جو ناک سے بہنا شروع کر دے، جیسے نخسیر پھوٹ جاتی ہے۔ او مذی، یا اس کی مزی نکل گئی، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے کتاب الطہارہ میں شاید پڑھا ہوگا مزی کے بارے میں، مزی اور منی کے بارے میں۔ مزی وہ ہوتا ہے جو آپ کا جو اسپرمل فلوئڈ ہوتا ہے، اس کو جو ہے نا وہ مزی کہتے ہیں۔ فلینصرف، تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز کو چھوڑ دے، ٹھیک ہے؟ وہ کیا کرے؟ نماز کو توڑ دے۔ فلیتوضا، اس کو چاہیے کہ وہ جا کے وضو کر کے آئے۔ ثم لیبنی علی صلاتہ، پھر اس کو چاہیے کہ وہ جہاں پہ اس نے چھوڑا تھا وہیں سے اپنی نماز پر بنا کرے۔ بنا کا مطلب ہے وہیں سے آغاز کرے اپنی نماز کا، یعنی پچھلی جو نماز ہے اسی پر اس کو اگلی نماز کو قائم کرے، یا اس کی اگلی نماز کی بنیاد رکھے، جتنی پڑھ لی تھی ادھر سے ہی شروع کرے۔ وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ، اور وہ اس کے اندر بات نہ کرے، کلام نہ کرے، یعنی نماز کے دوران واپس میں بات نہ کرے کوئی شخص کسی اور کے ساتھ۔ یہ حدیث ہے، ابن ماجہ نے اس کو ذکر کیا، لیکن وضعفہ احمد، امام احمد نے اس کو ضعیف قرار دیا۔ حدیث ضعیف ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کے اندر یہ چیزیں ذکر ہوں، قے، الٹی، رعاف اور مدی وغیرہ، اگرچہ ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، خاص طور پہ جیسے مزی وغیرہ ہو گئی، لیکن اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ آپ نے نماز کیا کرنی ہے؟ پوری لوٹانی ہے، کیونکہ دوسری حدیث کے اندر ذکر یہ ہے کہ وہ نماز کو لوٹائے پورا۔ یہ نہیں کہا کہ وہ اسی نماز جو اس کی عادی تھی ادھر سے ہی کیا کرے کہ وہ ادھر سے ہی اس کو کنٹینیو کرے۔ اچھا، یہ جو حدیث ہے نا سامنے جو آپ نے ابھی پڑھی ہے، یہ حدیث میں سے میرے پاس کتاب جو موجود ہے اس میں موجود نہیں ہے، بہرحال یہاں پہ ہے، انہوں نے یہاں سے اسکپ کر دیا، میرا خیال ہے شاید اسی وجہ سے۔ چلے جی آگے چلتے ہیں۔ اگلی حدیث کیا ہے جی؟ اگلی ہے المرأة البالغة لا تصلي الا بخمار۔ ہاں جی، یہ پڑھیں گے جی عبد الرحمان شاہد جی، عبد الرحمان جی۔ وعنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه الخمسة إلا النسائي
वसहहहु इब्न खुदैमा। इब्नु खुजैमा। अब देखें ना, ज़बर ज़ेर पेश पढ़ा करें, इसका ख्याल रखा करें। दूसरी बात यह है कि जब भी अन को आगे मिलाना हो तो अनिन नबी, इदा अस्साकिनु इदा हुर्रिका हुर्रिका बिल कसर, ये बकायदा कायदा है कि जब भी आपने साकिन कोई कोई अल्फाबेट हो, उसको आपने आगे से मिलाना हो तो उसके लिए उसको कसर दिया जाता है। तो अगर आपने अन को मिलाना है नबी के साथ तो आप इसको पढ़ेंगे अनिन नबी, ठीक है ना। आप क्या पढ़ेंगे? अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि आप नून के नीचे जेर दे देंगे, क्योंकि जब भी साकिन है उसके ऊपर हरकत डाली जाती है तो कसरा डाला जाता है, जेर डाली जाती है। एनीवेज, और नसाई होता है, नसाई, निसाई नहीं होता। हम आमतौर पे निसाई पढ़ते हैं, नून के नीचे जेर पढ़ते हैं। यहाँ पे नून के ऊपर देखें, इसके ऊपर जबर है। अच्छा जी, ये हदीस क्या है? इस हदीस का जो टाइटल है, अगेन ये जो इस किताब के जो शारे हैं जिन्होंने शरह की है, अब्दुल्ला बिन अल फौजान रहिमहुल्लाह, उन्होंने बेसिकली इसको टाइटल दिया। वो उसका टाइटल क्या है? अल मरअतुल बालिगा ला तुसल्ली इल्ला बिखिमारिन, कि एक बालिग औरत नहीं वो नमाज पढ़ सकती मगर वो चादर लेके, सर का दुपट्टा लेके। वो हदीस कौन सी है? वो सईदा आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है, क्योंकि ये हदीस पहले भी गुजरी है कि सईदा आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि ला यक़बलुल्लाहु सलात हाइदिन, कि नहीं कबूल करते अल्लाह ताला नमाज हाइजा की, हाइजा औरत की नमाज को अल्लाह नहीं कबूल करते, इल्ला बिखिमारिन, मगर ये कि उसने खिमार लिया हो। यहाँ पे हाइज से मुराद क्या है? बेसिकली हाइजा औरत से मुराद ये नहीं कि वो हैज में हो, ठीक है ना। मुराद ये है कि उसको आमतौर पे वो इस उम्र की हो कि उसको हैज आता हो। जाहिर है हैज की हालत में तो नमाज अल्लाह नहीं, क्योंकि इस हदीस से तो पता चल रहा है कि उसने चादर अगर ले ली, एक हाइजा औरत अगर चादर में नमाज पढ़ ले तो कोई मसला नहीं है, उसकी नमाज कबूल हो जाएगी। नहीं, इससे मतलब ये नहीं है, क्योंकि दीगर अहादीस में इसकी वजाहत मौजूद है। तो यहाँ पे मुराद क्या है? सिंपल, कि अल्लाह ताला नहीं नमाज कबूल करते एक ऐसी औरत के जो उस उम्र को पहुंच गई है कि उसको हैज आ सकता है, बालिग हो गई है, सीधी सी बात है। इल्ला भी खिमारिन, मगर ये कि वो क्या करे? वो अपने ऊपर दुपट्टा ले। खिमार ऐसे दुपट्टे को कहते हैं जिसके जरिए सर को और गर्दन को कवर किया जाए, या फिर सीने पे लटका दिया जाए, सर पे डाला जाए और उसे उसकी उसकी जो गर्दन है, औरत अपनी गर्दन को भी छुपा ले उससे, और इस तरीके से ज़ाहिरा उसको अपने सीने के ऊपर भी डाल ले। तो बेसिकली ये होता है खिमार। तो ज़ाहिर है एक औरत के लिए ज़रूरी है कि जब वो बालिग हो गई है तो अब उसे नमाज पढ़नी है तो अपने बालों को हाइड करे और अपने सर पे दुपट्टा ले और उससे अपने बालों को भी हाइड करे, छुपाए, और अपनी गर्दन वगैरह को भी छुपाए। इसको खमसा ने जिक्र किया सिवाय इमाम नसाई के, और इसको इमाम खुजैमा ने क्या किया? सही करार दिया। आगे चले जी, अगली हदीस है जवाज़ुस सलाति फी सौबिन वाहिदिन व कैफियतुल लुब्सिही। इस हदीस को इस हदीस को पढ़ें जी सिस्टर आयशा मकबूल, आप पढ़ें। वअन जाबिरिन, जी सिस्टर आयशा आप हैं? अच्छा, ऐसा करें कि रोशान आप पढ़ लें, सिस्टर रोशान। जी सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन जाबिरिन रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना नबिय्या क़ाला लहू इन कान सौबु वासियन फल तहिफ बिही, यानी फिस्सलाती वली मुस्लिमिन फ़खालिफ बैना तरफ़ैहि व इन काना दय्यिक़न फत्तज़िर बिह मुतफ़क्कुन अलैहि। मुतफ़क्कुन नहीं, मुत्तफ़क़ुन अलैहि। मुत्तफ़क्कुन अलैहि। वलहुमा मिन हदीसी अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु अन्हु ला युसल्ली अहदुकुम फिस्सौबिल वाहिदी लैसा अलैहि आतिकिही लैसा अला आतिकिही मिन्हु शैउन। ठीक, जज़ाकुमुल्लाह खैर जी। अच्छा जी, हदीस क्या है? ये जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनके लिए, इन कान थौब वासिअन, अगर तुम्हारे पास ऐसा कपड़ा या चादर है जो बहुत खुली है, फल्तहिफ बिही, तो उसको खूब लपेट लो, अपने जिस्म को उससे खूब
لپیٹ لو، یعنی فی الصلاۃ یعنی نماز کے اندر. یعنی اگر ایک بندے کے پاس بڑی چادر ہے نماز پڑھنے کے لیے اور اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، ظاہر ہے یہ اس دور کی بات ہے جب انسان کے لیے، جب صحابہ کے پاس کپڑے بہت مشکل سے ہوا کرتے تھے، اور بڑے ہوتے بھی تھے، بہت لمیٹڈ ہوتے، تھوڑے سے ہوتے تھے، چھوٹے کپڑے ہوتے تھے. تو اگر تمہارے پاس ایسی چادر ہے اور تم نے نماز پڑھنی ہے، یا اسی طریقے سے گھر میں بھی ہو سکتا ہے، انسان بعض اوقات گھر میں ہوتا ہے اور انسان کے پاس انسان نے یعنی نماز پڑھنی ہوتی ہے، تو بعض اوقات فار ایگزامپل جیسے نہا کے نکلا ہے تو اب اسے نماز پڑھنی ہے، کپڑے ابھی استری نہیں ہے، فار ایگزامپل آئرن نہیں ہے، پریس نہیں ہوئے ہوئے، تو اس وقت انسان نے جلدی نماز پڑھنی ہے تو کیا کرے، بڑی سی چادر کوئی لے لے اور اچھی طرح اس سے اپنے آپ کو لپیٹ لے. ولی مسلم، اور امام مسلم سے مروی ہے، یعنی صحیح مسلم کے اندر یہ بھی حدیث موجود ہے. فخال، یعنی یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے لیکن مسلم کے اندر اس کا اضافہ بھی ہے. ایڈیشن کیا ہے، فخالف بین طرفیہ، تو وہ کیا کرے، وہ مخالف کر دے، اپوزٹ کر دے، بین طرفیہ ان کے دونوں کناروں کے درمیان، ان کے دونوں کناروں کے درمیان. اب میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں. فخالف بین طرفیہ کا مطلب کیا ہے، اور مخالف کر دے ان کے دونوں کناروں کے درمیان. کس کے دونوں کناروں کے درمیان؟ چادر کے دونوں کناروں کے درمیان. وَإِن كَانَ ضَيِّقًا، اگر وہ چھوٹی ہو، اگر وہ چھوٹی ہو یعنی چھوٹی یعنی چادر ہے، بڑی نہیں ہے، فَاتَّزِرْ بِهِ، تو وہ کیا کر لے، اس سے اس کو تہبند کی صورت میں یا ایزار کی صورت میں باندھ دے. ایزار کیا ہوتا ہے؟ ایزار ہم سب کو پتا ہے، جو ہمارے ہاں عام طور پہ نچلے والے حصے، جسم کے نچلے حصوں کو، ٹانگوں کو یا ناف سے ہم جو کیا کرتے ہیں، چادر کو باندھ دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ایزار. تہبند بھی اسے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. ہمارے ہاں بزرگ پہنتے ہیں عام طور پہ. اسی طریقے سے جو عربی ہوتے ہیں، عربی اپنے اوپر جبہ پہنتے ہیں اور جبے کے نیچے وہ جو ہے انہوں نے تہبند باندھا ہوتا ہے. اب تو ان کا بھی ایک ماڈرن سٹائل کے تہبند آگے ہوئے. بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ حدیث جو ہے، پہلی حدیث کے اندر ذکر ہے کہ جی اگر بڑی چادر ہو تو اس کو اچھی طرح اپنے آپ پر لپیٹ لے، اپنے جسم پہ لپیٹ لے. اور مسلم میں اسی کی وضاحت بھی ہے کہ فخالف بین طرفیہ، کہ وہ کیا کرے کہ اس چادر کے دو کنارے لے اور ان دو کناروں کو اپوزٹ کندھوں کے اوپر ڈال لے. اب ایک چادر ہے آپ کے پاس اور آپ نے مثال کے طور پہ نیچے باندھ لی ہے، اس کا ایک حصہ نیچے باندھ دیا، اس کا دوسرا حصہ ہے بڑا والا ابھی کچھ رہتا ہے، تو وہ کیا کرے کہ اس کو مخالف حصوں میں اپنے کندھوں کے اوپر وہ ڈال لے. اس سے اس کا سینہ بھی کور ہو جائے گا اور اس کے کندھوں کے اوپر بھی کوئی چیز آ جائے گی. ٹھیک ہو گیا، بس سمپل سی بات ہے. وہ انکان ضیقا، لیکن اگر وہ چادر چھوٹی ہے، جیسے پہلے اسی حدیث کے اندر ذکر ہے کہ لمبی چادر ہو تو اچھی طرح لپیٹ لے، یا پھر اس کے دونوں کنارے جو ہیں اپوزٹ کنارے، دایاں کنارہ بائیں کندھے پہ رکھ لے اور بایاں کنارہ دائیں کندھے پر رکھ کے اس طریقے سے وہ باندھ لے. وَإِن كَانَ ضَيِّقًا، اگر وہ ہو چھوٹی چادر، فَاتَّزِرْ بِهِ، تو اب اس نے ظاہر ہے وہ چادر پورے جسم پہ تو آ نہیں سکتی، وہ پوری جسم پہ تو لپیٹ نہیں سکتا، تو اب کیا کرے، تو ایٹ لیسٹ وہ اپنا جو جسم کا نچلا حصہ ہے، لوور پارٹ ہے باڈی کا، جہاں پہ شرمگاہ بھی آ جاتی ہے، اپنے تہبند کی صورت میں اس جگہ کو کور کر لے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ آگے والی بلکہ حدیث بھی ساتھ پڑھ لیتے، جیسے آپ نے پڑھی ہے، تو اس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لا یصلی احدکم فی ثوب الواحد، کہ تم میں سے کوئی بھی نماز نہ پڑھے ایک کپڑے کے اندر، لیس علی عاتقہ منہ شیء، اس کے کندھوں کے اوپر کوئی بھی چیز نہ ہو. ٹھیک ہے نا، یعنی جب انسان کے پاس چادر ہو تو وہ اس حالت میں نماز نہ پڑھے کہ صرف اس نے تہبند باندھا ہوا ہے اور اسے اپنے کندھوں پہ کوئی چیز نہیں ڈالی، ایسے نہ پڑھے. اب یہ دو حدیثیں بظاہر جو ہے وہ اپوزٹ نظر آ رہی ہیں، کیونکہ پہلے ایک بات ایک کپڑے کا ذکر آیا اور اس میں کیا، اس میں کہا گیا کہ بس اس کو اچھی طرح لپیٹ لو، اور دوسری حدیث میں کہا کہ تم میں سے کوئی بندہ ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے اور خاص طور پہ اس کے کندھوں کے اوپر کوئی چیز نہ ہو. لیکن پچھلی حدیث میں ہے کہ اگر کپڑا چھوٹا ہو تو کندھوں کے بغیر بھی پڑھی جا سکتی ہے، یعنی کندھے نہ بھی کور کیے جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے کہ ہے نا وَإِن كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ، کہ اگر وہ چھوٹا کپڑا ہے تو کیا کرے، وہ اس کو تہبند کی صورت میں باندھ لے. تو اب دونوں میں کیا انہوں نے دو حدیثیں ذکر کی ہیں، تو اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء نے یہ کہا ہے کہ کندھوں کے اوپر کپڑا رکھنا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کندھوں کے اوپر کپڑا رکھنا، اصل بات یہ ہے کہ کیا اس کے بغیر نماز ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. ایک انسان کے کندھے ننگے ہیں فار ایگزامپل، اس کے پاس کپڑا چھوٹا ہے، اب ظاہر ہے وہ بیچارہ نماز نہیں پڑھ سکتا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہوتا تھا، بعض اوقات مسافروں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تھا کہ بیچارے ان کے کپڑے گندے ہو گئے ہیں، تو اب کیا کریں وہ، تو ان کے پاس ایک ہی ہوتا تھا، وہ نیچے سے باندھتے تھے، ان کا سینہ میرا ننگا ہوتا تھا. تو اگر ایسی کنڈیشن ہو جہاں پہ انسان کے پاس مجبوری ہو، تو اس موقع کے اوپر انسان اپنے کندھوں کو نہ بھی کور کرے تو کوئی مسئلہ نہیں، جیسا کہ پچھلی حدیث میں ذکر کر دیا وَإِن كَانَ ضَيِّقًا، اگر وہ کپڑا چھوٹا ہے، اس کے پاس اور کوئی ہے نہیں کپڑا، تو وہ کیا کرے
تو اسے اظہار باندھ لے. لیکن اگر اس کے پاس کپڑا کھلا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اچھی طرح اس کو کور کرے اور وہ اس کے اندر تب تک نماز نہ پڑھے جب تک کہ وہ اپنے کندھوں کے اوپر کوئی نہ کوئی چیز نہ رکھ لے, اپنے کندھوں کو کور نہ کر لے. تو اب اس طریقے سے آپ نے دونوں حدیثوں کو اکٹھا کر لیا, خلاصہ یہ ہو گیا, ٹھیک ہے نا. تو ایک کپڑے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے پرووائڈیڈ کہ وہ اتنا بڑا ہو کہ اس سے اچھی طرح جسم کا کندھے بھی کور ہو جائے, اسی طریقے سے اظہار یعنی پرائیویٹ پارٹس بھی کور ہو جائے, اچھی طرح آپ لپیٹ لیں تو وہ ٹھیک ہے, اگر اتنی بڑی چادر کوئی موجود ہے تو. اور اس میں یہ ہے کہ اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے کندھوں کو یعنی کندھوں کے اوپر اس کے دونوں کنارے کو رکھ لیں, اپوزٹ کناروں کو, مخالف کناروں کو چادر کے, تاکہ وہ آپ کا نیچے سے بندھا بھی ہو اور اوپر سے آپ کی وہ بھی ہو, اور اس کو آپ پیچھے سے گارڈ بھی لگا سکتے ہیں تاکہ وہ کیا ہو, بغل سے نکال کے اسے گارڈ بھی لگا سکتے ہیں پیچھے کر کے, تاکہ وہ اچھی طرح وہ نماز یعنی رکوع کرتے ہوئے یا سجدہ کرتے ہوئے بھی اترے بھی نہ, تو یہ بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اسی طریقے سے لیکن عام حالات کے اندر بغیر ایک کپڑے کے اندر نماز پڑھنا, ایسے ایک کپڑے کے اندر, ایسی ایک چادر میں جس میں آپ وہ اتنی بڑی نہیں ہے کہ اس سے آپ کے کندھے کور ہو جاتے ہیں یا اچھی طریقے سے آپ نے آپ کو پوری طرح کور نہیں کر سکتے, اس میں نہیں پڑھنی چاہیے. لیکن اگر مخصوص حالت ہو, کوئی مجبوری ہو, تو اس کے لیے علماء یہی کہتے ہیں کہ اس میں اس کا جواز ملتا ہے. بعض علماء کے نزدیک اس کا جواز نہیں ہے, لیکن صحیح بات اسی ان دو حدیثوں سے پتہ چلتی ہے کہ نہیں, اس کا جواز موجود ہے, اس کا جواز موجود ہے, اس کی پرمیسیبلٹی موجود ہے, اس کی اجازت موجود. جی اگلی حدیث جو ہے لباس المرأة فی الصلاۃ, عورت کا لباس نماز میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ام سلمہ انہا سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی زبر زیر پیش خیال رکھیں پلیز. انہا سألت النبی, جی سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بریک بڑا ہے. ہاں جی پڑھیں پڑھیں. اتصلی المرأة اتصلی المرأة فی درع وخمار, فی درع وخمار بغیر ازار. بغیر ازار, جی. قال اذا كانت الضرع سابقا. اذا كانت الدرع, دیکھیں میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا ہے کہ یہ جو دیکھیں نا, یہ آپ نے شد دیکھی ہے, شدہ لگا ہوا ہے, اس شد کے نیچے جو لکھا ہوگا تو وہ زیر ہوگی, اس کے اوپر زبر زیر ہوگی. جیسے اتصلی میں دیکھیں لام کے نیچے آپ نے زیر پڑھی ہے, کیوں زیر پڑھی ہے؟ کیونکہ یہ شد کے نیچے ہے. اسی طریقے سے ام سلمہ میں آپ نے امی سلمہ پڑھا ہے, امہ سلمہ نہیں پڑھا. یہاں پہ یعنی عربی زبان میں, ہمارے ہاں عام طور پہ اردو میں اس کا خیال نہیں رکھا جاتا, لیکن عربی زبان میں جب بھی زبر زیر پیش ڈالی جاتی ہے ایسے لفظ کے اوپر جس کے اوپر شدہ ہو, تو شدہ کے اوپر زبر زیر پیش لگائی جاتی ہے, وہ لفظ کے نیچے یا پھر حرف کے نیچے نہیں ڈالی جاتی, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اذا کانت الدرع, ٹھیک ہے, چلے جی. اذا کانت الدرع بریک بہت زیادہ, جس وجہ سے نظر بھی نہیں آ رہا. میں نے ویسے کافی سکرین بڑی کی ہوئی ہے, آئی ڈونٹ نو آپ کو کیوں نظر نہیں آ رہا, اور میں بڑی اب نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی جی چلے جی. اذا كان الضرع سابقا درع اذا كان الدرع, جی. اذا كان الضرع سابقا یغطی, جی تا کے نیچے زیر ہے, اگین یغطی ظہور قدمیہا اخرجہ ابو داود صححہ الائمۃ وقفہ. جی چلے ٹھیک ہے. سیدنا جب اس کو تھوڑا سا زوم کرتے ہیں نا, یہ کٹ جاتی ہے, اس لیے اصل میں اس سے زیادہ زوم ہو نہیں سکتا, کیونکہ وہ اس سے پھر وہ ٹیکسٹ باہر ہو جائے گا. تو آپ ایسا کر لیں کہ کوئی نا یہ کتاب والا لے لیں, بلوغ المرام کی ایسی کتاب جس پہ زبر زیر پیش لگی ہو, وہ آپ کے لیے ذرا آسانی ہوگی. چلیں جی ٹھیک ہے. سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, وہ فرماتی ہیں انہا سألت النبی, کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا, پوچھا, اتصلی المرأة فی درع وخمار بغیر ازار, کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں بتلا دیجئے کہ کیا ایک عورت نماز پڑھ لے درع میں اور خمار میں, ٹھیک ہے, بغیر ازار, بغیر ازار کے. درع کہتے ہیں کرتے کو, اور خمار کہتے ہیں ایسا کرتا جو انسان کے سینے کو, جسم کو کور کرے, اور ازار کہتے ہیں تہبند کو, اور خمار کہتے ہیں جو سر پہ لینے کے لیے دوپٹہ ہوتا ہے. تو کیا ایک عورت ایسی ایک عورت نماز پڑھ سکتی ہے کہ اسے صرف کرتا پہنا ہو, نیچے اس نے تہبند نہ باندھی ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے سر پہ دوپٹہ ہو, تو کیا ازار کے بغیر نماز پڑھ سکتی ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو اس سے پتہ چلا
کہ عورتیں 3 کپڑے پہنا کرتی تھیں، 3 کپڑے ہوتے تھے ان کے پاس. ایک ہوتی تھی سب سے پہلے وہ ازار باندھتی تھی نیچے جس طریقے سے مرد باندھتے ہیں، اس کے اوپر وہ کرتا پہنتی تھی جس کو درع کہتے تھے، ٹھیک ہے نا. اور اس کے اوپر وہ کیا کرتی تھی، بڑی سی چادر لیتی تھی جس سے ان کا سر اور ان کی گلا وغیرہ یہ ساری چیزیں کور ہو جاتی تھیں. اس کو وہ خمار کہا جاتا ہے. تو اگر ایک عورت نے نیچے ازار نہیں پہنی ہوئی، صرف اس نے کرتا پہنا، لمبا کرتا پہنا ہوا، لمبی قمیض پہن لی آپ سمجھ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اوپر دوپٹہ لیے، کیا وہ نماز پڑھ سکتی ہے؟ آپ نے کہا بالکل پڑھ سکتی ہے. اذا كان الدرع سابغا، جبکہ جو چادر ہے، جو کرتا ہے وہ خوب لمبا ہے. سابغن کا مطلب یہاں پہ کیا ہے؟ اتنا لمبا ہے کہ وہ اچھی طریقے سے اس کو کور کر رہا ہے. یغطی، اور وہ اتنا لمبا ہے، یغطی کہ وہ کور کر دیتا ہے یا پھر وہ ڈھانپ دیتا ہے، ظہور قدمیہا، اس کے پیروں کے اوپر والی جگہ کو. پیروں کے اوپر والی جگہ کو جب وہ کور کر دیتا ہے تو پھر اس کی اجازت ہے. اس سے پتا چلا کہ دوپٹہ اتنا لمبا ہونا چاہیے کہ وہ باقاعدہ پیر بھی چھپ جائے، اس میں پیر بھی چھپ جائے، اتنا بڑا دوپٹہ ہونا چاہیے. یا پھر اگر شلوار بھی پہنی ہوئی ہے، ہمارے ہاں تو شلوار ہوتی ہے، اظہار نہیں ہوتا، لیکن اگر اظہار بھی ہے تو وہ اتنا بڑا ہونا چاہیے، اظہار اتنا لمبا ہونا چاہیے، خاص طور پہ عورتوں کے لیے کہ ان کے پیر اس میں چھپے ہونے چاہیے. مردوں کے مخالف، مردوں کے ہمیشہ ٹخنے ننگے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا. لیکن عورتوں کے نماز کے اندر ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے جو پیر ہیں وہ یعنی اتنا لمبا، انہوں نے جو ان کی قمیض ہے یا پھر شلوار ہے اس کے تھرو، بعض اوقات ہمارے ہاں تو قمیضیں چھوٹی ہوتی ہیں ذرا، لیکن اگر قمیض بہت لمبی ہے تو نیچے اگر انہوں نے شلوار نہیں بھی پہنی ہوئی، قمیض لمبی ہے جس طریقے سے فراک ہوتی ہے فار ایگزامپل، تو اگر اس طرح کی انہوں نے پہنی ہوئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، نماز ہو جائے گی اس میں، کیونکہ کورڈ ہے انسان کی باڈی. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اتنی بڑی ہو کہ اس سے جو ہے نا پیروں کی جو اوپر والا حصہ ہے وہ کور ہو جائے. تو اتنی بڑی ہو تو اسے اس کی اجازت ہے. تو اس سے پتا چلا کہ اصل مقصود یہ نہیں کہ آپ نے کتنے جو کپڑے پہنے ہوئے، اصل مقصود اس بات کا ہے کہ آپ کا جسم کور ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کا جسم اچھی طرح کورڈ ہے، اور جو آپ کی شرمگاہ ہے یا پھر وہ جو آپ کے پردے کے اعضاء ہے وہ نظر نہ آئے. جی اگلی حدیث پڑھیں گے. جی السلام علیکم سر، آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی وعلیکم السلام، اب آ رہی ہیں سسٹر صوبیہ، آپ پڑھیں بسم اللہ. سر پڑھتی ہوں. وعن عامر بن ربیعۃ رضی اللہ عنہ قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله أخرجه الترمذي وضعفه. ترمذی اگین میں نے آپ کو بتایا، دیکھیں تا کے آپ بتائیں ترمذی کے اوپر تا کے اوپر زبر ہے، تا کے نیچے زیر ہے؟ زیر ہے سر نیچے. کیوں زیر ہے جی؟ تشدید اوپر. ہاں شد کے نیچے، ٹھیک ہے نا. اگر شد کے اوپر ہوتا جیسے وضعفہ میں عین کے اوپر ہے تو اس کو ہم زبر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ ماشاءاللہ آپ نے اچھا پڑھا ہے، آپ ماشاءاللہ لگتا ہے مجھے حافظہ آپ کو، یا پھر آپ کو تجوید وغیرہ آپ نے پڑھی ہوئی ہے. جی سر تجوید پڑھی ہوئی ہے. چلے ماشاءاللہ جی، اچھی بات ہے، بہت اچھا آپ نے پڑھا، بارک اللہ فیک. اچھا جی، عامر بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں بلکہ عامر ربیعہ سے ہے، وہ کہتے ہیں کننا مع النبی، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، فی لیلۃ مظلمۃ، ایک اندھیری رات میں، ایک ایسی رات میں جو مظلمہ بہت اندھیری تھی. فاشکلت علینا القبلہ، تو ہم پر مشکل ہو گیا قبلہ، ہم اشکال میں پڑ گئے قبلے کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا. قبلہ ڈٹرمن کرنا یا قبلے کی تلاش ہمارے لیے مشکل ہو گئی. فصلینا، تو ہم نے نماز پڑھ لی، ایک طرف اندازہ لگا کے نماز پڑھ لی. فلما طلعت الشمس، جب سورج طلوع ہوا، اذا نحن صلینا، ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے نماز پڑھی ہے، الی غیر القبلۃ، کسی قبلے کے علاوہ کسی ڈائریکشن میں. فنزلت، اب ہم پریشان ہو گئے تو پھر قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی سورہ بقرہ کی، فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم کسی طرف بھی منہ کرو گے تو وہاں پہ تم اللہ کے چہرے کو پاؤ گے. کیا مطلب ہے؟ اس کو امام ترمذی نے ذکر کیا ہے اور اس کو ضعیف قرار دیا ہے. ضعیف قرار بھی ہو، ضعیف ہو اگرچہ، لیکن مطلب بالکل ٹھیک ہے کہ اگر انسان کو کوئی ایسا موقع ہو کہ وہاں پہ انسان کے پاس فار ایگزامپل کوئی ذریعہ نہیں ہے جس کے ذریعے وہ ڈائریکشن تلاش کر سکے قبلے کی، یا اسی طریقے سے اندھیرا ہو جائے یا خاص طور پہ بہت زیادہ بادل آ جائے اور اس وقت انسان کے پاس کوئی اندازہ نہ ہو یہ بھی دیکھنے کے لیے کہ سورج کہاں سے نکل رہا ہے، کہاں پہ غروب ہو رہا ہے، سورج کی اس ٹائم ڈائریکشن کیا ہے، یا اس طریقے سے انسان کے پاس کوئی انسٹرومنٹ نہیں ہے، تو اس ٹائم اندازے سے کیا کریں، وہ نماز پڑھ لیں. اگر وہ نماز صحیح قبلے کی طرف نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں، اللہ قبول کرنے والے ہیں.
کیونکہ انسان کو اس میں اختیار نہیں ہے. بہرحال ہاں جان بوجھ کے نہیں پڑھنی چاہیے، جان بوجھ کے بغیر قبلے کی طرف نماز پڑھ غیر قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا جان بوجھ کے، وہ نماز جو ہے قابل قبول نہیں ہے. تو اگین ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ کتاب کی نماز کی صحیح ہونے کی شرط پڑھ رہے ہیں. تو شرط کیا ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے. اور یہ اگر فار ایگزامپل نہ بھی ہو انسان کے پاس، یعنی اگر انسان کسی وجہ سے نہیں کر سکتا تو اس میں ہمارے دین میں رخصت موجود ہے، لیکن جان بوجھ کے اگر وہ کرے گا تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن اس کا مطلب ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مطلب جو ہے ظاہر ہے انسان کا اس بارے میں باقاعدہ علماء کا اتفاق ہے باقاعدہ. جی اگلی حدیث ہم پڑھتے ہیں. جی اگلی پڑھ لیں. ایک منٹ، ام عائشہ تھی یہاں پہ، چلی گئی ہیں. اچھا جی چلیں، عبد الرحمن شاہد آپ پڑھ لیں دوبارہ. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین المشرق والمغرب قبلۃ رواہ الترمذی وقباہ البخاری. قواہ البخاری. ٹھیک ہے جی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ما بین المشرق والمغرب قبلۃ، مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے. اس کو ترمذی نے ذکر کیا ہے اور امام بخاری نے اس میں اضافہ فرمایا ہے. اچھا مطلب کیا ہے اس کا؟ اس کا مطلب اصل میں اگر آپ مدینہ کی طرف سے دیکھیں، مدینہ کی پرسپیکٹو سے بات ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ مدینہ میں تھے، اور مدینہ جو ہے وہ مکہ کے شمال میں ہے، یعنی نارتھ میں. اب نارتھ میں انہوں نے کس طرف منہ کرنا ہے؟ ساؤتھ میں. ظاہر ہم نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا ہے، جہاں پہ بھی ہو جائے. انسان جہاں پہ بھی ہوگا الٹیمیٹلی اس نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا ہے نا. تو اگر وہ نارتھ پہ ہے تو اس کو خانہ کعبہ ساؤتھ میں پڑ رہا ہے، یعنی جنوب میں پڑ رہا ہے. تو ظاہر ہے ایک نارتھ میں جو بندہ جو شمال میں موجود ہے، جب وہ جنوب کی طرف منہ کرے گا تو مغرب مشرق ہو جائے گا اور مشرق مغرب ہو جائے گا. ایسا ہی ہے نا؟ یعنی اگر آپ خانہ کعبہ کی طرف خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے یا خانہ کعبہ میں مکہ میں کھڑے ہو کے آپ نارتھ کی طرف منہ کریں گے تو مشرق دائیں طرف ہوگا، مغرب بائیں طرف ہوگا، اور ساؤتھ آپ کا نیچے ہوگا، اور جنوب آپ کا، یعنی جنوب آپ کا نیچے ہوگا، شمال آپ کا اوپر ہوگا. نارتھ اور ساؤتھ نا. لیکن اگر آپ الٹا ہو جائے، اگر آپ نارتھ میں چلے جائیں تو الٹے ہو جائیں گے، مغرب مشرق بن جائے گا، مشرق مغرب بن جائے گا، اور ظاہر ہے اس کے درمیان کیا ہوگا؟ آپ کا قبلہ ہوگا. تو بالکل یہی مراد ہے. تو اصل میں مراد یہ اس حدیث سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ والے مشرق اور مغرب کے درمیان منہ کر کے نماز پڑھیں. کس طرف؟ یعنی مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. اور اس وقت ان کا ڈائریکشن یہی بن رہی تھی. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اصل مقصود ڈائریکشن ہے، ایگزیکٹ لوکیشن نہیں ہے. یعنی اگر فار ایگزامپل مشرق کے اندر موجود ہیں لوگ، اگر مشرق میں موجود ہیں تو وہ کس طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے؟ مغرب کی طرف. اور اگر مغرب میں موجود ہے، مکہ کی مغرب میں موجود ہے، خانہ کعبہ کے کوئی بندہ مشرق میں موجود ہے تو اس کا منہ کدھر ہوگا؟ مغرب کی طرف. ظاہر ہے. اور اگر ایک خانہ کعبہ کے مغرب میں موجود ہے تو اس نے صرف مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے. ہاں اگر ایگزیکٹ ڈائریکشن ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ایگزیکٹ ڈائریکشن نہ بھی ہو، اس زمانے میں ظاہر ہے لوگوں کے پاس اس طریقے سے وسائل نہیں تھے، تو ہمارے دین کے اندر یہ وسعت ہے، نرمی ہے کہ اگر آپ مغرب میں ہیں تو اگر آپ مشرق کی طرف منہ کر کے پڑھ لیں تو یہی کنسیڈر کیا جائے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ خانہ کعبہ کی طرف یا قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. ہاں لیکن اگر ایگزیکٹ ڈائریکشن مل جائے آپ کو، ایگزیکٹ کہ کس طریقے سے وہ ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو آپ کرنا بھی زیادہ بہتر ہے اور آسان ہے. مقصود کیا ہے؟ مقصود اصل میں یہ ہے کہ سمپل مشرق اور مغرب کی طرف، یعنی انسان جو ہے وہ قبلے کا خیال رکھ کے نماز پڑھے اور دیکھ لے کہ اپنی ڈائریکشن کیا ہے. اور جہاں پہ اس کے پاس ڈائریکشن دیکھنے کی کوئی استطاعت نہیں ہے تو وہاں پہ اللہ معاف کرنے والے. جی اگلی حدیث میں خود ہی پڑھ لیتا ہوں، اصل میں ٹائم کم ہے، میں چاہ رہا ہوں کچھ ایک دو حدیثیں اور پڑھ لیں. حضرت عامر بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ قال، وہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یصلی علی راحلتہ، کہ وہ اپنی سواری پر نماز پڑھ رہے تھے، حیث توجہت بہ، جہاں پہ بھی اس کی طرف، جہاں پہ بھی اس کا منہ ہوتا. اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے تھے اپنی سواری پر اور منہ اس کا جہاں پر بھی ہوتا تو آپ اس کی پرواہ نہ کرتے. مراد یہ ہے حیث توجہت بہ، جہاں بھی وہ منہ کرتی آپ اس کی پرواہ نہ کرتے. یعنی پرواہ مفہوم میں خود نکال رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. مطلب صرف یہ ہے کہ وہ اپنی سواری پر نماز پڑھتے جہاں پہ بھی اس کا چہرہ ہوتا. کس کا؟ سواری کا. مطلب یہ کہ اس کا وہ خیال نہیں رکھتے تھے کہ سواری کا چہرہ یا منہ کس طرف ہے، بس وہ نماز پڑھتے رہتے. اگلی حدیث کیا ہے؟ امام بخاری نے، یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے، امام بخاری کی حدیث کے اندر ایک اضافہ بھی موجود ہے جس میں مزید وضاحت ہو جاتی ہے. وہ ہے یؤمی برأسہ ولم یکن یصنعہ فی المکتوبہ، اور وہ اپنا اشارہ کرتے تھے اپنے سر کے ساتھ اشارہ کرتے تھے، اپنے سر کے ساتھ اشارہ کرتے تھے. اور وہ
مکتوبہ نماز کے اندر، مکتوب کہتے ہیں لکھی ہوئی نماز، یعنی مراد یہاں پہ فرض نماز ہے. ولم یکن یصنعہ فی المکتوبہ، جیسے ہے نا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کتاب کا مطلب مکتوب یعنی جو فرض کی گئی نماز ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرضی نماز سواری پر بیٹھ کے نہیں پڑھتے تھے، بلکہ نفلی نماز پڑھ لیا کرتے تھے. اور نفلی نماز کے اندر بھی دو چیزیں، ایک تو یہ نہیں خیال رکھتے تھے کہ سواری کا منہ کدھر جا رہا ہے، سواری کا منہ جہاں پہ بھی ہوتا آپ اس کی پرواہ نہ کرتے. ظاہر آپ کر بھی نہیں سکتے کیونکہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور سواری کو آپ روک تو نہیں سکتے، خاص طور پہ جو اگر کوئی جانور ہو تو. اور آپ اشارہ کرتے سر سے مطلب اشارے کے ذریعے نماز پڑھ لیتے. ظاہر ہے جب آپ سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اونٹ پہ فار ایگزامپل بیٹھے ہیں تو آپ پوری طرح کھڑے ہو کے جسے کہتے ہیں نا اقامت، یعنی وہ جسے کہتے ہیں نا قیام، رکوع، سجدے، اس طرح تو نہیں کر سکتے. تو جتنا آپ کر سکتے ہیں وہ اتنا کر لیں، اپنے چہرے سے اپنے سر سے جتنا آپ سجدہ وغیرہ کا اشارہ کرتے تو اشارہ کر لیں، جتنا آپ جھک سکتے ہیں اتنا جھک جائیں. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے جو آبویسلی جانور پہ بیٹھ کے سواری کر رہے ہیں. یہ نہ ہو کہ آپ گاڑی پہ ہو اور آپ کہیں جی میں سنت پر عمل کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اور ڈرائیور بن کے آپ کے پاس اسٹیئرنگ ہو اور آگے اور آپ نے نماز شروع کی ہو. ٹھیک ہے نا، وہ والا کام نہیں کرنا آپ نے. اللہ خیر کرے، اللہ تعالیٰ بچائے. آپ نے پچھلے دنوں ایک وہ اپنے ویڈیو بھی ایک دیکھی تھی، وائرل ہوئی تھی، موٹر سائیکل والی. کیسے لوگ الٹی حرکتیں کرتے ہیں. وہ موٹر سائیکل جا رہی ہے تو جو اس کا موٹر سائیکل چلانے والا خیر سے وہ کیا کر رہا ہے، وہ اس نے موٹر سائیکل تیزی سے رکھی اس کا، اور وہ جناب باقاعدہ پیچھے کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کے اس نے نماز شروع کر دی. خیر صحیح ہے وہ، اور وہ پوری نماز اس طرح پڑھ رہا ہے رکوع کر کے سجدہ کر کے. الیاذ باللہ. یہ اس طرح کی حرکتیں جو ہیں یہ مذاق بعض اوقات دین کا مذاق بناتی ہیں. ایسی حرکتیں نہ مشروع ہے. پہلی بات ہے یہ ایسے کرنا نہیں چاہیے، دوسروں کی جان کو نقصان میں ڈالنے والی بات ہے. دوسری بات یہ ہے، تیسری بات یہ ہے کہ یہ زیادہ اس میں نماز کے اندر جو عاجزی اور انکساری، اللہ کو راضی کرنا کے مقصود کے بجائے اصل چیز لوگوں کو دکھانا ہے. ورنہ ظاہر ہے جس بندے نے نماز پڑھنی ہے اس کو واقعی نماز کا اگر وقت ہے یا پھر اس نے اگر سنتیں ادا کرنی ہے، نوافل ادا کرنے ہیں، تو اس کو یہ سب کچھ کرنے کے بجائے اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، باقاعدہ سائڈ پہ لگا کے مسجد میں جا کے نماز پڑھے. یہ تو صرف دیکھیں تبھی ہوتا ہے جب انسان کی مجبوری ہو، انسان لمبے سفر پر ہو، ورنہ انسان کو چاہیے کہ وہ باقاعدہ رک کے نماز پڑھے. ٹھیک ہے نا. تو آج بھی کوئی بندہ گاڑی میں پڑھ سکتا ہے، لیکن obviously وہ ڈرائیور نہ پڑھے، باقی جو ہے ساتھ وہ پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. اور جتنا پڑھ سکے بیٹھ کے پڑھ لے، جو بھی جس حالت میں بھی ہے وہ بس اشاروں سے پڑھ لے. ٹھیک ہے. اس سنت پر بھی عمل کیا جانا چاہیے. ولی ابی داود، امام ابو داود نے بھی اس حدیث میں ذکر کیا ہے. ان کی حدیث میں کیا ہے، من حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے وہ فرماتے ہیں کانا اذا سفر، جب وہ سفر کرتے، فاراد ان یتطوع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے اور وہ کوئی تطوع پڑھنے کی کوشش کرتے، ارادہ کرتے. تطوع کا مطلب ہے نفلی نماز. تطوع نفل ہے نا، نفل ہم کہتے ہیں نفلی نماز. اس کے لیے جو ٹرم عربی زبان میں ہماری دین کے اندر استعمال ہوتی ہے وہ تطوع کی ہوتی ہے. حدیث میں تطوع کے لفظ ہے، جیسے اس حدیث میں بھی ایک اور حدیث میں بھی ذکر آتا ہے. ٹھیک ہے نا. ایکسٹرا. ٹھیک ہے نا، ایکسٹرا نماز. تو ہر وہ نماز جو فرض نہیں ہے اس کو تطوع کہتے ہیں. ہر وہ نماز جو فرض نہیں ہے اس کو شرعی ٹرمز میں تطوع کہتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نفلی نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے اور سفر میں ہوتے، استقبل بناقتہ القبلہ، آپ اپنے ناقہ یعنی اپنی اونٹنی کا چہرہ قبلے کی طرف پھیرتے، فکبر، پھر آپ تکبیر کہتے، ثم صلی، پھر آپ نماز پڑھتے، حیث کان وجہ رکابہ، جہاں کہیں بھی ان کی سواری کا منہ ہوتا. یعنی آغاز میں کیا کرتے، منہ شروع میں جب نماز شروع کرنے لگتے اس وقت اس کا منہ قبلے کی طرف ایک دفعہ کر دیتے اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیتے اور نماز جاری کر دیتے. اس کے بعد وہ اپنا منہ جس طرف مرضی موڑتی اس کی پرواہ نہ کرتے، لیکن شروع میں آغاز میں آپ کیا کرتے، اس کا منہ ایک طرف قبلے کی طرف کر لیا کرتے. تو اس سے پتہ چل گیا کہ آغاز میں آپ نے اگر نماز پڑھنی ہے تو شروع میں آپ منہ قبلے کی طرف کر لیں، اور اس کے بعد جب آپ نماز شروع کر دی ہے تو اس وقت بے شک آپ کا منہ جس مرضی طرف ہو جائے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ. اگلی حدیث سے جی، اگلی حدیث کے اندر ذکر آتا ہے، سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، الارض کلها مسجد، زمین پوری کی پوری مسجد ہے، الا المقبرۃ والحمام، سوائے مقبرے کے اور حمام کے. یعنی ہر پوری جو زمین ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسجد بنا لی، ہم اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں سوائے قبرستان کے اور حمام کے. حمام کہتے ہیں باتھ روم کو، جہاں پہ نہایا جاتا ہے. باتھ روم اور ٹوائلٹ میں فرق ہوتا ہے، یاد رکھیں. باتھ روم کیا ہوتا ہے، جہاں پہ بات کیا جاتا ہے، جہاں پہ نہایا جاتا ہے. اور ٹوائلٹ کیا ہوتا ہے، جہاں پہ ظاہر ہے آپ نے وہ انسان جو ہے وہ کرنے جاتا ہے، اپنے قضائے حاجت پوری کرنے جاتا ہے. تو مقبرے کے اوپر، یعنی کہنے کا مطلب ہے قبرستان میں یا جہاں پہ قبر ہو وہاں پہ، والحمام، اور اس طریقے سے ایسی جگہ پہ جہاں پہ نہایا جائے
اور obviously اس میں ٹوائلٹ بھی شامل ہو جاتا ہے. ایسی جگہ پہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے. کیوں نہیں پڑھنی چاہیے؟ obviously مقبرے میں اس لیے کیونکہ شرک کا خدشہ ہوتا ہے. اور اس طریقے سے حمام یعنی جو باتھ روم ہے اس میں اس لیے نہیں کیونکہ ظاہر ہے وہاں پہ گندگی بھی ہوتی ہے. اگلی حدیث سے سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، کہتے ہیں نہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ان یصلی فی سبعۃ مواطن، ان یصلی کہ نماز پڑھی جائے فی سبعۃ مواطن 7 جگہوں پر. 7 جگہوں پہ نماز پڑھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا. پہلی کون سی جگہ ہے؟ المزبلہ. مزبلہ کہتے ہیں ایسی جگہ کو جہاں پہ گندگی پھینکی جائے، کوڑا کرکٹ پھینکا جائے. والمجزرہ، اور ذبح خانے میں، مجزرہ کہتے ہیں جہاں پہ ذبح کیا جائے، ٹھیک ہے. والمقبرہ، اور مقبرہ تیسری ہوئی قبرستان. وقارعۃ الطریق، اور اسی طریقے سے شارع عامہ. شارع عام جو ہوتی ہے، جو مین روڈ ہوتی ہے یا مین رستے والی جگہ ہوتی ہے، اس کو طریق کہتے ہیں، رستے کو. وقارعہ کہتے ہیں شارع، جو بڑا جو عام اور مین جگہ ہوتی ہے، مین روڈ ہوتی ہے، یا پھر آپ سمجھ لیں جو اصل گزرگاہ ہوتی ہے. والحمامی، اس طریقے سے حمام میں بھی. ومعاطن الابلی، اور معاطن الابلی کا مطلب یہ ہے کہ اونٹوں کے باڑے میں، ایسی جگہ پہ جہاں پہ اونٹوں کو باندھا جائے اس کو کہتے ہیں معاطن الابل، یعنی اونٹوں کے. وفوق ظہر بیت اللہ، اور اسی طریقے سے اللہ کے گھر کی چھت پر، مراد یہ کعبہ کی چھت پر. رواہ الترمذی وضعفہ، امام ترمذی نے اس کو ذکر کیا اور ضعیف قرار دیا. حدیث ضعیف ہے، اسی لیے کچھ چیزوں میں تو اس کا حکم دوسری حدیثوں سے پتہ چل جاتا ہے تو ہم اس کو مانیں گے، لیکن کچھ حدیثوں کے اندر کچھ چیزوں کا بھی نہیں ثابت ہوتا تو وہاں پہ ماننا ظاہر ہے ہمیں ضروری نہیں ہے کیونکہ وہ حدیث ضعیف ہے. تو پہلی کیا چیز ہے؟ obviously کوڑا کرکٹ میں تو obviously بالکل نہیں پڑنی چاہیے، ٹھیک ہے نا. کوڑا کرکٹ جہاں پہ گندگی، خاص طور پہ پیشاب وغیرہ یا گوبر مزبلہ عام طور پہ ایسی کوڑا کرکٹ والی جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ گوبر وغیرہ پھینکا جاتا تھا جانوروں کا، تو ظاہر ہے وہاں پہ پیشاب اور گوبر وغیرہ پڑا، ایسی جگہ پہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے. دوسری ہے جی obviously ذبح خانہ، کیونکہ ذبح خانے میں کیا ہوتا ہے، وہ گندگی اور آنتیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ چیزیں پڑی ہوتی ہیں، گندگی وہاں پہ بھی نہیں پڑنی چاہیے. تیسری چیز کیا ہے جی؟ وہ قبرستان ہے. قبرستان کے حوالے سے خاص طور پہ ایسی جگہ جہاں پہ فار ایگزامپل قبریں ہیں تو وہاں پہ شرک کا خدشہ ہے، وہاں سے بھی اسے اوائڈ کرنا چاہیے. اسی طریقے سے مین جو رستہ ہے وقارعۃ الطریق، کسی بھی مین گزرگاہ کے اوپر یا پھر روڈ کے اوپر، مین روڈ کے اوپر، ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہے ہیں، obviously اس میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. اس طریقے سے حمام میں بھی نہیں. اس طریقے سے اونٹوں کے باڑے کے اندر اس کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے. وفوق ظہر، کیونکہ وہاں پہ گندگی بھی ہوتی ہے، پیشاب وغیرہ گوبر وغیرہ سارا کچھ. وفوق ظہر بیت اللہ، اور اس طریقے سے اللہ کے گھر کی چھت پر. کیوں؟ obviously آپ کو حکم ہے کہ آپ کس کی طرف منہ کریں؟ خانہ کعبہ کی طرف. تو جب انسان اللہ کے خانہ کعبہ کی چھت پر ہوگا تو وہاں پہ نماز پڑھے گا تو کیا ہوگا کہ وہاں پہ منہ کس طرف ہوگا؟ وہ تو ہوا میں ہوگا. اگرچہ بعض علماء نے کہا ہے کہ صحیح رائے، اس میں اختلاف ہے. بعض علماء کے نزدیک اس کی اجازت ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کسی طرف منہ کر لیں. ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ نے خانہ کعبہ کے جو ہے وہ آس پاس کوئی پہاڑ ہے بالکل پاس، تو وہاں پہ آپ نے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لی ہے. بہرحال وہاں پہ آپ ڈائریکشن اس کی طرف تو ڈائریکشن ہو جاتی ہے، لیکن چھت پہ پڑھنا بہرحال محل نظر ہے. محسوس یہی ہوتا ہے کہ نہیں پڑھنی چاہیے اننیسیسریلی، ڈاؤٹ فل میٹر ہے، اس سے چاہیے کہ ایسی چیزوں سے اوائڈ کیا جائے. اگرچہ بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ آپ چھت پہ کھڑے ہو کس طرف بھی منہ کرنا چاہیں تو آپ منہ کر سکتے ہیں. اگلی حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں جلدی سے. ابو مرثد الغنوی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول، عن ابی مرثد الغنوی قال، ابو مرثد الغنوی فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ، کہ میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقول، وہ کہہ رہے تھے لا تصلوا الى القبور، کہ تم قبروں کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھو. ولا تجلسوا علیہا، اور نہ ہی ان کے اوپر تم بیٹھو. اس کو امام مسلم نے ذکر کیا. حدیث بالکل اوتھینٹک اور صحیح ہے. یعنی قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا مطلب یہ obviously یہ تو شرک ہے، قبر کی طرف غیر اللہ کے سامنے منہ کر کے یا پھر ایسی چیز کی طرف منہ کرنا جو کہ قبلے کے علاوہ ہے تو وہاں پہ درست نہیں ہے. خاص طور پہ قبور سے منع کیا گیا کیونکہ وہاں پہ شرک کا شائبہ ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ اس سے مراد یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ فار ایگزامپل ایک بندہ نماز ایسے پڑھ رہا ہے کہ اس کے اور کعبہ کے درمیان، اس کے اور قبلے کے درمیان قبر ہے، اس کے اور قبلے کے درمیان قبر ہے. جیسے مثال کے طور پہ ایک بندہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے وہ آپ کے آگے بیٹھا ہوا ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں قبلے کی طرف، وہ آپ کے اور قبلے کے درمیان ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں. تو ایکچولی قبلے اور آپ کے درمیان اگر کوئی چیز ہے تو اس میں کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے، لیکن خاص طور پہ قبروں کو اس کے درمیان نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے شرک کا خدشہ ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے اللہ معاف کرے ہمارے ہاں بہت سے لوگ اس چیز کا شکار بھی ہیں، وہ باقاعدہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو کبھی بھی قبر کو درمیان میں نہیں لانا چاہیے. اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قبروں کی طرف ویسے ہی جنرلی منہ کر کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے.
ہمارے یہاں اللہ معاف کرے لوگ بعض اوقات مسجدوں کے اندر بنا دیتے ہیں قبریں جان کے، ٹھیک ہے نا، کسی بزرگ وغیرہ کی، تو یہ چیز بھی غلط ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد قبرستان پر مسجد نہ بناؤ، اسی طریقے سے مسجدوں کے اندر جو ہے قبر نہ بناؤ. ولا تجلسوا علیہا، اور اس طریقے سے آپ نے فرمایا کہ قبر کے اوپر بیٹھو نہ. کیا مطلب ہے؟ مراد یہ کہ ٹیک لگا کے نہ بیٹھو یا ویسے اس کے اوپر نہ بیٹھو، ٹھیک ہے نا. اس کی اہانت ہوتی ہے قبر کا اہتمام کرنا چاہیے، اس پہ کھڑا ہونا، اس پہ چلنا بھاگنا دوڑنا، یا اسی کے اوپر اس کے اوپر ٹیک لگا دینا یا اس کے اوپر بیٹھ جانا، یہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ اس کی اہانت ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے. ہاں یہ اس قبر کے بارے میں ہے جو قبر باقاعدہ واضح ہے. اب ظاہر اگر ایک قبر جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، کسی زمانے میں قبر تھی، اب وہ گراؤنڈ بن چکا ہے، تو اب وہاں پہ آبویسلی اب آپ کے پاس اس کے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں. آخری حدیث پڑھتے ہیں جی آج کی. ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء احدكم المسجد، جب بھی تم میں سے کوئی بندہ مسجد کی طرف آئے، مسجد میں آئے، فلينظر، تو وہ دیکھے، فان راى في عليه اذى، اگر اس کو وہ دیکھے اپنے دوبارہ میں پڑھتا ہوں، اذا جاء احدكم المسجد، جب بھی تم میں سے کوئی آئے مسجد میں، فلينظر، پس چاہیے کہ وہ دیکھے، فان راى في عليه اذى، پس اگر اس نے دیکھا اپنے دونوں جوتوں کے اوپر کسی جگہ پہ بھی کوئی گندگی، او قذرن، یا پھر کوئی ناپاک چیز، کوئی گندگی یا پھر کوئی ناپاک چیز، گندگی سے مراد یہاں پہ کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی پخانہ وغیرہ یا اس طرح کی گندگی چیز، یا او قذرن، یا اور کوئی ناپاک چیز ہو جائے، فلیمسحہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کی اچھی طرح رگڑ لے یا اس کو صاف کر لے، ولیصلی فیہما، اور وہ ان دونوں میں نماز پڑھ لے. تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ جوتوں میں نماز پڑھنا مسنون ہے، بالکل پڑھی جا سکتی ہے، پڑھنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجدوں میں نماز پڑھا کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مسجد ہوتی تھی وہاں پہ کارپیٹ تھوڑی ہوتے تھے، تو آپ کے ہاں عام طور پہ صحابہ کیا کرتے تھے؟ وہ جوتوں میں نماز پڑھا کرتے تھے، جوتے اتار بھی دیا کرتے تھے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے. تو لیکن شرط یہ ہے کہ جوتے پاک ہوں. پاک سے مراد کیا ہے؟ ان اس میں کوئی گندگی نہ ہو. اور گندگی دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سمپل، آپ اس کو اچھی طرح رگڑ لیں، کسی دوسری پاک جگہ پہ رگڑ لیں، تو آپ کی وہ گندگی وہاں سے صاف ہو جائے گی. اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اسے پانی سے جا کے دھونا تبھی جا کے آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں، نہیں، ضروری نہیں ہے. آپ سمپل اس کو کسی پاک صفا جگہ پہ یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں اچھی طرح وہ نیچے سے رگڑ سکتی ہے، وہاں سے آپ کر لیں. اگر آپ کو نظر آ رہی ہے، اگر آپ کو نظر نہیں آ رہی سمپل، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. بس یہ کہ معائنہ کر لیں، ہم جوتوں کو دیکھ لیں، چیک کر لیں کہ اچھا اس میں کوئی گندگی تو نہیں لگ رہی، کوئی اگر پخانہ پیشاب اگر آپ کی نظر میں آتا ہے کہ یار لگ گیا ہے، کیونکہ انسان اس زمانے میں تو ظاہر ہے اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا. انفارچونیٹلی آج بھی نہیں رکھا جاتا کئی جگہوں پہ، لیکن ہمارے یہاں پھر بھی کافی بہتر ہے کہ، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ایسی چیزیں لگی ہوئی ہیں تو آپ کیا کریں کہ اس کو اوائڈ کریں اور اس کو تھوڑا صاف کر لیں. یا پھر اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ آپ سے نہیں پڑھی جاتی، کوئی بات نہیں، آپ اتار لیں، جوتا اتار لیں، جوتے اتار کے بھی پڑھی جا سکتی ہے. لیکن بہرحال جو بندہ جوتے میں نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز مقبول بھی ہے اور یہ سنت بھی ہے انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سنت دونوں ہے، جوتا اتار کے بھی نماز پڑھنا سنت ہے اور پہن کے بھی نماز پڑھنا دونوں سنت ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، جیسے کہ کئی احادیث میں موجود ہے. تو یہاں پہ ہم اپنی انشاءاللہ آج کی کلاس کو مکمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو سنا ہے اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ.